الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. جنوری بھی اللہ کا ہے، محرم بھی اللہ کا ہے. بعض لوگوں نے سورج سے سال کو شمار کیا تو ان کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے چاند سے لیا، ہمارے پاس چاند سے ہے تو محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایک اللہ ہی ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے. الشمس والقمر، چاند اور سورج اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. سورج اگر گردش کر رہا ہے تو اللہ کے اشارے پر کر رہا ہے، چاند اگر نکل رہا ہے تو اللہ کے اشارے پر نکل رہا ہے. بہرحال ہمارے پاس اسلام کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. لوگ سال کی مبارکباد دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو. حالانکہ ایک سال جو آدمی کا گزرا ہے تو وہ ایک سال قبر کے قریب گیا ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ سال گزر گیا، اب نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ڈالتے ہیں لوگ اسلامی ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو. اصل میں پورے یہودیوں کے طور و طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں. نئے سال کی مبارکباد کب دی جا سکتی ہے؟ جب ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا تو کم ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، اس ایک سال کا اللہ کو حساب دینا ہے. اس میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں. اس کا حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر. تو افسوس ہونا چاہیے آدمی کو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینے کے اور قریب ہو چکا ہوں. میری زندگی کا حساب اب مجھے دینے کے لیے ایک سال اور کم ہو گیا ہے. برتھ ڈے منا رہے ہیں،
مسلم نوجوان چوراہوں کے اوپر ٹھہر کر کے برتھ ڈے منا رہے ہیں. زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے, قبر کے 1 سال قریب جا چکے ہیں. اگر ہیپی نیو ایئر یا برتھ ڈے منانا اس کی کہیں کوئی سی بھی گنجائش ہوتی تو سب سے بڑا برتھ ڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے لوگ, جس کے صدقے طفیل میں کائنات بنی ہے. اللہ کے نافرمانوں کے پاس زندگیوں کا کوئی نمونہ نہیں ہے, ترتیب نہیں ہے ان کی زندگی کی. ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ زندگی ایسی گزاری جاتی ہے. ہم کو اللہ کے نبی نے ہر چیز کا آئیڈیل ہمارے سامنے نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے. ہمیں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس برتھ ڈے منانے کی اجازت ہوتی تو حسن حسین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے, جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ کا بڑی دھوم سے منایا جاتا. کہیں کوئی ایک حدیث, کہیں کوئی اشارہ بھی جس کے اندر میں کیا گیا ہو, ایسی بھی کوئی حدیث اسلام کے اندر میں نہیں ملتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے. ہمارے بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت ابو بکر نے نہ تو کبھی یوم پیدائش منایا نہ یوم وفات منایا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نہ اس کا کوئی برتھ ڈے منایا گیا, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو وفات کے اوپر کیا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اس کا کچھ پروگرام ہو, وہ بھی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا گیا. تو اسلامی نیا سال شروع ہو رہا ہے, گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہے کہ اس کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, یہ ہے کہ منانے کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر میں نہیں ہے. اس کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دینا یہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے. اور یاد رکھنا, جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. آپ بہت تہجد گزار ہو, آپ بہت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہو, رمضان کے روزے رکھنے والے ہو, خوب اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, لیکن اگر غیروں کے طور و طریقے کی زندگی کے اندر میں ہیں تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا. اور اسی کو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بہت سے لوگ دنیا کے اندر میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر, آخرت کے دن کے اوپر. آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں, ہم قرآن کو اپنے اللہ کا کلام مانتے ہیں, ہم شریعت کو مانتے ہیں. اور ساری زندگی یہ کہتے کہتے ان کی گزر جائے گی, لیکن وما هم بمؤمنین, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایمان والوں کی فہرست میں ان کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں ہوگا. وما هم بمؤمنین. وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے دنیا کے اندر میں اللہ کو اپنا رب مانا تو صحیح, لیکن طریقے غیروں کی ان کی زندگی کے اندر میں چل رہے تھے. جو مسلمان ہو وہ ایک محرم کو خوشیاں کیسے منا سکتا ہے؟ محرم کا مہینہ 1 تاریخ جو شروع ہو رہی ہے تو 1 تاریخ کو خوشیاں کیسے منا سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہے, اللہ کو اللہ مانتا ہے, اللہ کے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے, تو وہ 1 محرم کو خوش کیسے ہو سکتا ہے, مبارکبادیاں دیتے کیسے گھوم سکتا ہے؟ کیوں؟ جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کو نبی بناتا. جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمین پر جتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس سے زیادہ آسمان کے فرشتوں کے اندر میں خوشیوں کی لہر ہے. سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. مرید کہ یہ صحابہ دل سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے, اور مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ 2 عمرین میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر, ان کے مانگنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو دیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہیں, مانگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 1 محرم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 محرم کو ہوئی ہے. محرم کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے. اسلام کی معلومات نہیں, دین کی معلومات نہیں, کبھی لی بھی نہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ غم کا مہینہ ہے. غم کا مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی جمع کرنے کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا تو وہ 10 محرم کو دیا تھا. پھر ساری مٹی جمع ہوئی تو اس کا غارہ بنایا, اور غارہ بنا کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا غارہ 40 سال تک ویسے ہی پڑا رہا. 40 سال کے بعد جو پتلا بنایا تو 10 محرم تھی. پھر اس کے اندر میں روح پھونکی گئی تو 10 محرم تھی, جمعہ کا دن تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد جب پیدا کیا تو وہ بھی 10 محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر اگر اتارا تو زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور سالوں حضرت آدم علیہ السلام اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے رہے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ کو قبول کیا تو 10 محرم تھی, جمعہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے. جنت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تو 10 محرم کو رکھی. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی, فرعون کو سمندر کے اندر میں غرق کیا تو 10 محرم تھی, جمعہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر میں رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین توبہ کرتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا تو عصر کے بعد کا وقت تھا, محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر میں تھے اور کئی دنوں تک آگ کے اندر میں رہے. آگ بڑھتی رہی اور آج جب ٹھنڈی ہوئی ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, تو وہ جب آگ کے اندر میں ڈالے گئے تو آگ سے جب نکالے گئے ہیں تو 10 محرم تھی, جمعہ کا دن تھا. جیسے جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے ایسے محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے, فضیلت والا مہینہ ہے. کربلا تو بہت بعد میں ہوئی ہے. کربلا کب ہوئی؟ کربلا تو ہمارے اس دور کے حساب سے 1500 سال پہلے ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو کہانی شروع ہوئی ہے
تو ہمارے پاس اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ دنیا کا جو وجود ہوا ہے، یہ دنیا جو بنی ہے اس کو بنے ہوئے آج 25 کھرب سال ہو گئے، جب سے محرم کا مہینہ بابرکت ہے۔ غم کا مہینہ نہیں ہے، سینہ پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے، ماتم منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر اٹھایا تو محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا تو محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، سانپ اپنے ہاتھ کے اندر کی لکڑیاں پھینکی اور سارے سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تو وہ دن بھی جو ہوا تھا وہ 10 محرم تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں گئے تو پورا وقت اسی کے اندر میں چلا جائے گا۔ 10 محرم کو کربلا کا واقعہ ہوا، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس دن بھی جو کربلا ہوئی ہے وہ بھی بڑا بابرکت دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو یہ حادثہ کرنا تھا اور اس دن جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ دنیا بنی، اس دنیا کے اندر میں پورا پانی تھا، زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کے بنانے کا ارادہ کیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو حکم دیا، تو پھر یہ پانی آپس کے اندر میں ٹکراتا رہا، تو پھر وہ پانی ایک سخت شکل اختیار کر گیا اور پھر وہاں سے زمین پھیلنا شروع ہو گئی۔ جس جگہ پر پانی ٹکرا کر کے سب سے پہلی زمین بنی وہ اللہ کے عرش کے نیچے کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب پہلی زمین کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو مورخین نے لکھا ہے کہ 10 محرم کی جمعہ کا دن تھا۔ تو محرم کے مہینے کے اندر میں بڑے بڑے کام ہوئے اور اس کائنات کو بنانا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو محرم کے مہینے میں بنانا شروع کیا، اور جب کائنات ختم ہوگی، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں گے تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی خبر کہ قیامت آئے گی تو محرم کے مہینے میں ہی آئے گی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا اور 10 محرم ہوگی۔ اس دن اللہ زمین کو حکم دے گا اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلے آئیں گے، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے زمین کے اوپر گریں گے، اور یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ کر کے رکھے گا۔ وہ محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی۔ تو بہرحال محرم کا مہینہ یہ غم خواری کا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم میں نکاح نہیں ہوتے۔ کچھ جاہل کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر میں نکاح نہیں کیے جاتے، کیوں؟ کیونکہ غم کا مہینہ ہے۔ حسن حسین سے اگر اتنی محبت ہے کہ ان کے غم میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں تو حسن حسین کی محبت کا اظہار ساری زندگی کے اندر میں ان کے نانا کی زندگی کو اپنا کر کے عمل سے کرنا چاہیے۔ بہرحال 1 تاریخ کو محرم شروع ہوتی ہے۔ 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کے اندر میں ابو لؤلؤ نامی ایک شخص آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خنجر گھونپ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو حضرت عمر اسی طریقے سے نماز کے اندر میں کھڑے رہے، لیکن اس کے بعد اس نے 7 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کھوپا تو حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، حضرت عمر نیچے گرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کے صف میں تھے، آگے آ گئے، نماز مکمل کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے۔ پیچھے والوں کو تو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے والوں کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ سامنے سے آیا، سامنے سے آ کر کے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر کھوپا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے اس راستے سے وہ آگے آیا
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے خنجر کھوپ دیا. جب 7 مرتبہ وار کیا اور حضرت عمر جب نیچے گرے تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز پڑھانا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی. جب نماز کے اندر میں آواز تبدیل ہوئی تو پیچھے والوں کو لگا کہ کچھ ہوا ہے آگے, تو پیچھے کے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا دیکھنے کے لیے. تو ابو لؤلؤ سمجھ گیا کہ اب یہ لوگ مجھے پکڑیں گے اور ماریں گے, تو پھر اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر کے خودکشی کر لی, وہ مر گیا. نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل کرائی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے بعد جب یہ معاملہ ہوا ہے, یہ سارے واقعات کربلا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہی شروع ہوتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو کربلا کا جو حادثہ ہوا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سے ہی سارے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی بعد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر کے گھر لے گئے. یہ 27 ذی الحجہ تھی. 28 29 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی حالت کے اندر میں گھر کے اندر میں رہے. آپ کو دودھ پلایا جاتا تو سوراخ اتنا بڑا تھا کہ دودھ وہاں سے سیدھے باہر نکل جاتا. کھانا کھلایا جاتا تو کھانا وہاں سے باہر نکلتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آج اپنے دنیا سے جانے کا وقت ہے. 29 ذی الحجہ کو تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میرا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی اپنے 2 ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے, کیا وہ مجھے جگہ ملے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا. اور نبی کا یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ نبی کا انتقال ہو جائے اسی جگہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا تھا اما عائشہ کے حجرے میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بنائی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اس حجرے کے اندر میں رہا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی اور قبر کے پاس ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بنی, بازو میں بنی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کمرے کے اندر میں رہا کرتی تھی. تھوڑی سی جگہ تھی, اس جگہ میں اپنا قیام, اپنا کھانا, عبادت کرنا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام تھا. اس کی علماء کرام نے وجہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں. اس اعتبار سے اس حجرے کے اندر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنا یہ جائز بھی تھا. لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں, مجھے وہاں پر جگہ چاہیے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, کمرہ ہی اتنا تھا کہ 3 ہی قبریں وہاں بن سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن عمر اس قابل ہیں کہ ان کو میں اپنے اوپر ترجیح دوں, لہذا میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں لا کر کے دفن کیا جائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جان اجازت مل گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا ہو سکتا ہے عائشہ نے میرے مروت اور ملاحظے میں مجھے اجازت دے دی ہو, میرے انتقال کے بعد مجھے غسل دینا, مجھے کفن دینا اور غسل اور کفن دے کر کے میرا جنازہ عائشہ کے حجرے کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا اور کہنا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے.
اگر اما عائشہ نے اجازت دے دی تو وہاں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر کو لے جا کر کے دفن کر دیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم کو صبح کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میں رخصت ہونے والا ہوں، اب میں جانے والا ہوں۔ آخر لمحات تھے اور سر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹانگوں کے اوپر تھا۔ آپ کے بیٹے آپ کو گود میں لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین کے اوپر ڈال دے۔ تو حضرت عبداللہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تکلیف ہے اور سر زمین پر ڈالنے کہہ رہے ہیں، تو مانڈی سے ہٹایا اور پنڈلی کے اوپر رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کر کے فرمایا کہ بیٹا میرے سر کو زمین کے اوپر ڈال دے، میں نے تجھے کہا۔ تو غصے میں جب آئے تو بیٹے نے سر زمین کے اوپر جب ڈال دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر اوندے ہو گئے، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر میں مٹی تھی۔ آپ کے کمرے میں جیسے ہمارے گھروں میں فرش ہوتا ہے ایسے فرش نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سیدھا سادہ اور زمین کے اندر میں وہ ریگستان کی مٹی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنا سر زمین کے اوپر رکھا اور یہ ناک اور پیشانی زمین کے اوپر رگڑنے لگے۔ وَيْلٌ لَكَ یا عمر، کہنے لگے عمر تو ہلاک ہو گیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو کیا بات ہے، زمین کے اوپر ناک کیوں رگڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے عمر کا آخر وقت میں اس حالت میں زمین پر ناک رگڑنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے اور عمر کی مغفرت ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے کہ اللہ مجھے عمر دے دے، اسلام کو عمر سے تقویت دے دے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا چکا ہوتا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنت میں نے ایک محل دیکھا، اس محل کو دیکھ کر کے میں رک نہ سکا، اس محل میں داخل ہونے والا تھا کہ مجھے داروغہ نے روک دیا اور روک کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ محل ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہے نوجوان؟ تو مجھے بتایا گیا کہ عمر کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں عمر میں اندر داخل ہو کر کے دیکھنا چاہتا تھا لیکن تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے اندر داخل نہ ہوا۔ جسے دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہیں وہ آخر وقت میں زمین کے اوپر ناک رگڑ کر کے کہہ رہا ہے کہ عمر کے پاس کوئی عمل نہیں، ہو سکتا ہے اس ناک رگڑنے پر اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ معاف کر دے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر بھی غور کریں۔ محرم آتا ہے تو پہلی محرم کو حضرت عمر کو یاد کریں، حضرت عمر کی زندگی کو یاد کریں کہ ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کے اندر میں 2 سالن کبھی دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے نہیں کھائے، اور ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین 7 بر اعظم کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے بدن کے اوپر پیمن کے اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر محرم منانا ہے اور محرم کا نیا سال اگر زندگی کے اندر میں خوشیاں منانا ہے تو یہ عزم اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ایک محرم سے عمر کے نبی کا جو دین ہے، جو میرے بھی نبی ہیں، اس دین کے اوپر میں زندگی گزاروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ گھبراؤ مت، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا تھا میں ابو بکر اور عمر یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ ہوں گے، یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمر کو کہا گیا، حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ مت گھبراؤ، آپ کے دور خلافت میں اتنے شہر فتح ہوئے، اتنے لوگ ایمان کے اندر میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر میں 5000 مسجدیں قائم ہو چکی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے بنی تھی۔ حضرت عمر 5000 مسجدیں اور لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل کرانے والا شخص آخر وقت میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا اور اللہ میرے ساتھ میں کیا معاملہ کرے گا۔ بہرحال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، جنازہ تیار ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے لے کر کے گئے اور وہاں رکھا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کے کہا اما عمر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے چہرے کو اور ڈھانپ کر کے اور دوپٹہ لگا کر کے حجرے سے باہر نکلی، پھر اندر قبر کھودی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر دفن کیا گیا. حضرت عمر دفن ہونے کے بعد دوبارہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے کے اندر میں نہیں گئی. یہ شریعت ہمیں سبق دیتی ہے کہ باپ اور سسرا تھا تو اس وقت تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر گئی، لیکن ایک نامحرم اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ کر کے دفن ہو گئے تو مرنے کے بعد بھی اتنا حیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی بیٹیوں کو سکھا کر کے گئی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر غیر محرم باپ کے ساتھ میں لیٹا ہوا ہے تو تم وہاں حاضر نہیں لگا سکتے، تم وہاں جا نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھایا اور وہاں دفن کیا. میں نے مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر روشنی اس لیے ڈالی کہ نیا سال جو شروع ہوتا ہے محرم کا تو وہاں سے ہی ہمیں سبق ملتا ہے اور اسلام کا نیا سال ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایسی شخصیتیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عمر میں دیکھ رہا ہوں قبر کے اندر میں تجھے رکھا گیا اور فرشتے آئے اور فرشتے آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ من ربو کا من دینو کا، کہ بتا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، بتا تیرے نبی کون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے ان کو جواب دینے کے ربی اللہ اور بجائے یہ کہنے کے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، حضرت عمر اٹھ کر کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے سوال کرنے کے لیے آئے ہو، مجھے پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر کو جب فرشتوں نے یہ سوال پوچھا اور جواب میں جب حضرت عمر نے یہ سوال کیا تو فرشتے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ سوال کرنے کے لیے اس کو ہم پر مقرر کیا گیا ہے کہ ہم کو ان کے اوپر مقرر کیا گیا. تو جواب ملا کہ یہ عمر ہے، عمر جو فرشتوں کو قبر کے گھڑے کے اندر میں واپس سوال کرے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے ایمان کا کیا کہنا. حضرت عمر جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. ملک شام آج بھی زمین کے اوپر ہے، ملک شام کے اندر میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ نکالا، ہماری زبان میں اس کو چابک کہیں گے، حضرت عمر کے پاس ہمیشہ رہتا تھا، اس کو نکال کر کے زمین کے اوپر مارا اور مار کر کے ایک روایت میں ہے کہ اپنا بایاں پیر زمین کے اوپر مارا اور مار کر کے کہنے لگے اے زمین تو حرکت کے اندر میں آ گئی، ابھی عمر تیرے اوپر زندہ ہے. علماء نے لکھا ہے وہ زمین کی حرکت بند ہوئی اور اس دن سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک دوبارہ اس شہر کے اندر میں زلزلہ نہیں آ سکتا. یہ حضرت عمر کی ایمان کی طاقت تھی. ایسا ایمان رکھنے والا شخص موت کے وقت میں ناک رگڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ساری زندگی گناہوں میں گزار کر اور اللہ کی نافرمانی میں گزار کر ہم کس چیز کے اوپر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے گا، اور جنت کے دعوے اپنی زبان سے ایسے کرتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ اللہ کی قسم ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر کے چھوڑی ہے تو کبیرہ گناہ کیا، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے یہ زمین کے اوپر. روزانہ 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر کے سالوں سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور سالوں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کبھی مسجد میں بیٹھ کر کے توفیق نہیں ہوتی یا گھر میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، اپنے شادیوں کے اندر میں اپنے میتوں کے اندر میں اللہ اس کا رسول بھول جاتا ہے، اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جنت ہمارے باپ کی ہے اور قبر کے عذاب ہم کو کیوں ہوگا، ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، تو یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے. محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پہلی تاریخ سے نیت کریں کہ میں اپنی پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کر کے جو کربلا ہے اس کربلا کے شہیدوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، حضرت عمر کی شہادت کو اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ کو راضی کرنے والی اعمال والی
نماز والی، قرآن کی تلاوت والی اور اللہ کے حکموں کے ساتھ والی زندگی مجھے گزارنا ہے، یہ نیت کے ساتھ میں نئے سال کو شروع کرے۔ یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیج دیا نیا سال اسلامی مبارک ہو، نیا سال اسلامی مبارک ہو۔ نیا سال کی مبارک اور خوشیاں یہودی دیتے ہیں، اگر تم نے واٹس ایپ کو دیکھ کر کے آگے فارورڈ کیا ہے تو سمجھنا یہودیوں کی نقل کی ہے تم نے۔ اگر کسی کے برتھ ڈے کے اوپر، کسی کے باپ کا برتھ ڈے بچے کو یاد نہیں ہے، لیکن 4 پیسے جس نے جیب کے اندر میں پھینکے اس کو کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہاں ہیپی برتھ ڈے بھیا، ہیپی برتھ ڈے انو، ہیپی برتھ ڈے انو۔ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے ہیں یہ۔ اگر تم نے کبھی اپنے باپ کا برتھ ڈے نہیں بنایا تو کسی نیتا کے برتھ ڈے کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے، کسی اپنے دوست کے برتھ ڈے کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے، ہیپی برتھ ڈے اس کو نہیں بول سکتے ہیں آپ۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان نئے سال کی مبارکباد اور برتھ ڈے کی مبارکباد نہیں دیتا۔ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایمان والا ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہو گیا نہیں معلوم، گناہ ہو گئے، اس کے اوپر توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اس سے احتیاط کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔